أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے یسومونکم جو تم کو سزا دیتے تھے سوء العذاب بہت بری سزائیں دیتے تھے بہت بری سزا یذبحون ابناءکم وہ گلے کاٹ دیتے تھے ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بچوں کے لڑکوں کے ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم تمہارے بچوں کو گلا کاٹنا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑنا یہ سب باتیں اس میں بڑی آزمائش اور تمہارا بڑا امتحان ہے اپنے من ربکم تمہارے رب کی جانب سے عظیم بہت بڑا یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے جو فرعون کے لوگ فرعون کی قوم تم کو سخت سزائیں دیتی تھی اور تمہارے لڑکوں کو چھوڑ دیتی تھی تمہارے لڑکوں کو گلا کاٹتی تھی ذبح کرتی تھی تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتی تھی ان سب باتوں میں تمہارے لیے سخت آزمائش ہے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑا اور بھاری امتحان ہے تمہارے رب کی طرف سے اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو سخت سزائیں دیتے تھے دوسری بات تمہارے بچوں کو فرعون کی قوم فرعون کے لوگ تمہارے لڑکوں کو مرد بچوں کو ذبح کر دیتے تھے تیسری بات وہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے ان سب باتوں میں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری آزمائش ہے بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہے فرعون کے لوگ مصر کے اندر ان کا اقتدار تھا ان کا عہدہ ان کی ملکیت تھی ان کی بادشاہ تھی اصل میں ایک بات سمجھو پہلے فرعون کسے بولتے اصل میں فرعون کسی کا نام نہیں ہے مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام فرعون ہوتا ہے مصر کا کون بادشاہ بنا اس کا نام فرعون وہ آدمی کا نام فرعون نہیں کون وہ مصر کا بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون پڑ جاتا تو فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس وقت کون سا فرعون تھا کون سا بادشاہ تھا اس کی تفصیل نہیں ہے کون بادشاہ بنا مصر کا اس کا نام فرعون اب فرعون اور فرعون کے لوگوں کو مصر کے اندر بادشاہ اور اقتدار حاصل تھا بادشاہ حاصل تھی فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تو اس کے بعد خواب کا بیان اور تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے نجومیوں سے پوچھا تو نجومیوں نے خواب سن کر کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا تو اس وقت فرعون نے پورے ملک میں حکم جاری کیا کہ مرد بچے کہاں بھی پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دینا یذبحون ابناءکم بنی اسرائیل کے بچوں کو گلا کاٹ دینا مرد بچوں کو قتل کرنے کا حکم اور عورتوں کو چھوڑ دینا زندہ رکھنا ان کو یہ آگے عورت بچیاں زندہ رہ کر بعد میں ان کی خدمت کے لیے کام آئیں گی اب اس حکم پر عمل کیا جانے لگا تھا جہاں بچہ پیدا ہوا خبر سننے ہی وہاں پہنچنا ان کے بچے کو قتل کرنا جہاں انسانوں کی طاقت قدرت شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے ان کا سوچ اور پلان تھا کوئی مرد بچہ زندہ نہ رہے اور ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا اس کی سوچ کیا تھی وہ بچہ کون پیدا ہونے والا پیدائش نہیں ہونا اللہ کی قدرت کیا تھی پیدا ہونا
اور اسی کے گھر میں پلنا. اللہ کی طاقت کام ہوئی اور اللہ کی سوچ اور اللہ کا منشا وہاں کارگر ہوا. اللہ کی سوچ اور اللہ کا پلان کامیاب ہوا. اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت اور کسی کا پلان کام نہیں کرتا. ایک پلان انسان کا ہوتا ہے, ایک پلان خدا کا ہوتا ہے. تو خدا انسان کے سوچ اور پلان پر غالب آنے والی سوچ اور پلان اللہ کا ہے. چاہے انسان ایک انسان نہیں, پوری دنیا کے انسان مل کر پلان کر لے, اللہ کا پلان دوسرا ہے تو پھر اللہ کا پلان پاس ہوگا. اللہ کا پلان تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اور پھر اسی کے گھر میں پالنا. ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑانے اور بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات اس کے ظلم سے, اس کی قوم کے ظلم سے, سزائیں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے راتوں رات لے کر مصر سے چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے وہی یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ بھائی میں تم کو فرعون سے اور فرعون کے لوگوں سے نجات دیا. تم کو میری اتنی بڑی نعمت ہے, تم اسے یاد کرو. اللہ احسان یاد دلا رہا ہے بندوں کو. تو آدمی انسان کبھی بھی کسی کا احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. جانور بھی احسان کے بندے بنے رہتے ہیں. احسان کرنے والے کو احسان مند اس کا سمجھ کر, اسے اپنا احسان کرنے والے کو محسن سمجھ کر جب وہ آتا ہے تو کتے کو دیکھو, کوئی اسے روٹی ڈال دیا تو کتا بھی اپنے روٹی ڈالنے والے کا, مالک کا محسن ہوتا ہے. اسے محسن سمجھ کر, یہ احسان مند ہو کر جب اس کا مالک آتا ہے تو دم ہلاتا ہے, میں تجھے کاٹتا نہیں, تو میرا مالک بول کر. شیر کو بھی دیکھ لو ایسا. اگر شیر کو بھی اگر کوئی آدمی اسے کیا ہونا کہ وہ ڈالتا ہے گوشت وغیرہ جہاں پالتے پکڑ کر, تو وہاں پالنے والے لوگوں کو انگلی منہ میں رکھنے سے بھی نہیں کاٹتے. البتہ جانور اگر جنگل میں ہو تو پھر وہاں کاٹنے لگتا ہے. تو اگر تربیت ہوتی ہے تو انسان بھی اچھا بن سکتا ہے. جب جانور اچھے بن جاتے ہوئے تو تربیت ہوئی تو انسان کا انسان نہیں بنتے. اگر تربیت نہیں ہوئی تو انسان بھی انسانوں کی شکل میں جانور کا سب کے کاما اور جانور کے جیسے رویے اور ان کا مزاج ویسا بن جاتا, سخت مزاج بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما کر ان کو بتا رہا ہے کہ تمہیں یاد کرو, تمہیں کئی کو بھول گئے, میں تم پر احسان کیا, ورنہ تم فرعون سے اور فرعون کی قوم سے تم مارے تم مر جاتے تھے, تمہارے کو نجات دیا سو میں سے بول کر اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ آپ کو یاد دلا رہا. تو پھر اللہ احسان کیا تو پھر کیا کرنا تھا؟ اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی بات کرنا. اللہ ہم کو زندگی دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دیا. اب یہاں سمجھنے کی بات اور سمجھنے کا نقطہ کیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام صرف لوگوں کو دین کی بات بولنا, دعوت کا کام کرنا, تبلیغ کا کام کرنا صرف یہ نہیں تھا. مظلوموں کی مدد کرنا, ظالموں کے چنگل سے مظلوموں کی مدد کرنا, ان کو چھڑانا, رہا کرانا, یہ کام بھی انبیاء کا ہوتا تھا. صرف دین بول کر نہیں بیٹھتے تھے, مظلوم لوگوں کا ساتھ دے کر ان کو, ان کی مدد کر کے ان کو ظالموں سے چھڑاتے بھی تھے. تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے آئندہ آنے والے, بعد میں آنے والے قوم کے مقتدی ائمہ, خطبہ, مقررین اور واعظین اور اماموں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے, یہی سبق اور پیغام ہے موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی طرف سے کہ تم بھی مظلوموں کی مدد کرو. اور خود حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوموں کی بددعا سے بچو, مظلوموں کی مدد کرو, ظالم کا ہاتھ پکڑو, ظالم کو ظلم سے روکو. کہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات میں سے ہیں. تو پیغمبروں کا کام صرف دین سمجھانا یہ نہیں ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی انسانوں کی مدد کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا, مظلوموں کو ظلم سے نکالنا یہ ہوتا ہے. آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کے اندر انگریز کا تسلط تھا, انگریز یہاں آباد تھا, تو اس وقت میں پورا ہندوستان اور پورے ہندوستانی ان کے انگریزوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے. غلامی کا لگام اور غلامی کا ہار اپنے گلے میں پہنے ہوئے تھے. تو اس وقت کے مجاہدین, اس وقت کے غازی لوگ ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑایا.
اب بھی اس وقت کے بعد کیا ہوا، تقریباً 60-70 سال سے برہمن لوگ ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور ہندوستان بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور ہندوستان برباد ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ اب برہمن قوم کثیر تعداد میں رہ کر جو کمزور قوم ہوتی ہے، بالخصوص مسلمانوں کو بھی خراب کرنے، برباد کرنے اور ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ختم کرنا، اس میں لگی ہوئی ہے۔ اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ تو مظلوم لوگوں کی مدد کرنا، ان کو رہا کرانا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر ہندوستانی لوگوں کو جس طرح آج سے 100 سال پہلے ہمارے مجاہدین لوگوں نے، مسلمانوں نے انگریز کے چنگل سے اپنی جانیں دے کر ان کو رہا کیا، آزاد کیا، تو ہمارے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری مال اور جانیں دے کر اگر آزاد کرنا پڑے، ویسے حالات آئیں گے، ویسا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال مظلوموں کو اللہ تعالیٰ ان کے سہمے ہوئے، بیتے ہوئے ظلم کے دن اور ظالموں کے چنگل سے نکالنے کی، اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کی اللہ تعالیٰ، اور ظالموں کے سامنے ہمت اور جرأت کے ساتھ حق بات کو بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مظلوموں کی اللہ ہر حال میں ساتھ دینے اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب